یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو موجودہ عالمی حالات کے حوالے سے ایک اہم ویڈیو ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس پر ہم بات کریں گے، جو کہ ایک اہم اپڈیٹ ہے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ جو حق اور باطل یا یوں کہیں جو حسینیت اور یزیدیت کا ایک مارکہ اس وقت چل رہا ہے دنیا میں، اسی سلسلے میں ایک اضافہ ہوا ہے کہ شام کا علاقہ سیدہ زینب، جہاں پر مرجع تقلید آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کا دفتر ہے، وہاں پر گزشتہ شب تکفیری یزیدی عناصر کی جانب سے حملہ کر دیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں وہاں پر 2 مومنین شہید ہوئے جو کہ اس دفتر میں کام کرتے تھے، سٹاف تھا وہاں کا۔ اس کے علاوہ سامان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، کچھ سامان لوٹ لیا گیا اور بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی گئی۔ صبح تک اس واقعے کی تصدیق نہیں تھی، لیکن دوپہر اس واقعے کی تصدیق ہو گئی اور عراق کے سینیٹر علا الحیدر نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شام کی حکومت کو بھی اس میں برا بھلا کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ تکفیری یزیدی گروہ ہیں، یہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ یاد رہے کہ یہ حملہ صرف اور صرف مسلکی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ عنصر تو شامل ہے لیکن محض مسلکی تعصب نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا طاغوتی ایجنڈا ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ سیستانی صاحب کا یہ دفتر جب سے وہاں پر حکومت بدلی ہے شام میں، بہت زیادہ آپریشنل نہیں تھا۔ پہلے یہ حوزہ علمیہ تھا، لیکن جب سے حکومت بدلی، بہت سے جو علماء تھے، اساتذہ تھے وہاں سے، وہ عراق واپس جا چکے ہیں۔ اب وہاں پر ڈیلی بیسس پر دسترخوان لگایا جاتا تھا اور یتیموں کو پالا جاتا تھا بلا تفریق مسلک۔ یعنی یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام تھا جو کہ وہاں پر جاری تھا، اس کے باوجود یہ حملہ کیا گیا، یعنی یزیدی عناصر کی جانب سے حملہ کیوں کیا گیا؟ اس حملے کی وجہ یہ ہے کہ جو شام کی موجودہ حکومت ہے اور وہاں کے جو تکفیری گروہ ہیں، یہ جس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہی تنظیم ہے کہ جنہوں نے 2013 میں 2014 میں عراق میں حملے کیے، وہاں پر بدامنی پھیلانے کی کوشش کی، مزارات اہل بیت پر حملے کیے گئے ان کی طرف سے۔ تو اس وقت جب آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب نے فتویٰ دیا تو عام جوان اس تنظیم کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کے خلاف قیام کیا، اس ساری جد و جہد میں شامل ہوئے عام جوان، جس کی وجہ سے ان کو منہ کی کھانا پڑی اور وہاں سے ناکام ہو کر ان کو جانا پڑا۔ تو یہ سیستانی صاحب کے فتوے پر ہوا تھا، عام جوانوں نے شہادتیں پیش کی تھی۔ آج بھی نجف میں بہت سے شہداء کی تصویریں وہاں پر لگی ہوئی۔ تو ایک تو یہ دشمنی ہے، اور دوسری اہم بات موجودہ حالات میں یہ ہے کہ طاغوتی قوتوں کے نشانے پر ہر وہ ملک ہے جہاں سے ان کی راہ میں رکاوٹ لوگ ڈال سکتے ہیں یا ڈال رہے ہیں۔ ظلم کی جہاں سے مذمت ہو رہی ہے، جہاں سے مخالفت ہو رہی ہے، وہ ملک ان کے نشانے پر ہیں، اور عراق ان ممالک میں سے ہے کہ یہ علماء کی تبلیغ کا اثر ہے کہ مومنین اور تنظیمیں ظلم کے خلاف مقاومت میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ طاغوتی قوتیں ان علماء کے بہت زیادہ خلاف، اور ان کی طرف سے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے، ان کے دلوں میں نفرت ڈالی جائے۔ اور عراق میں اسی سال الیکشنز ہونا ہے، اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہی طاغوتی قوتوں کی طرف سے لاکھوں ڈالرز کی فنڈنگ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اپنی حمایت یافتہ جماعت کو برسر اقتدار لایا جائے۔ اپنی حمایت یافتہ وہاں پر حکومت قائم کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے، مقصد وہی ہے کہ ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، جو کہ نظریہ ہے ظالم کے خلاف اٹھنے کا، اس نظریے کو ختم کر دیا جائے۔ اور اگر وہ سیاسی طور پر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر وہ خانہ جنگی کی طرف آئیں گے۔ اس چیز کی نشاندہی بھی اہل علم و دانش کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں کہ جو ظلم کے خلاف اس وقت آواز اٹھانے مصروف عمل ہیں، جو مظلوم مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کی توجہ اصل مقصد سے ہٹ جائے اور وہ اندرونی طور پر اتنے مسائل کا شکار ہو جائیں کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں۔ اور جو مسلمان در اہل بیت سے دور ہیں، وہ باطل کے پیروکار ہو چکے ہیں، یہاں تک نوبت آ چکی ہے، لیکن یہ علی والے ہی ہیں جو ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن علی والے اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، اور انشاءاللہ کامیابی اہل حق کی ہوگی، علی والوں کی ہوگی۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔